السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اوقات نماز کا حصہ دوم۔ دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کا وقت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی سے اول وقت میں پڑھتے۔ جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ اب آگے کیا حکم ہے کہ ائمہ مساجد کو نماز اول وقت میں پڑھانی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ پا لے تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے، بے شک یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جنہیں بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی، یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا۔ بس تم نماز وقت ہی پر پڑھو، اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے۔ پھر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تو چاہے۔ نماز کے ممنوع اوقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ سورج بلند ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ میری مصروفیت نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، بس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضا کے جواز پر یہ دلیل بھی دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت خفیف یعنی کہ ہلکی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں سنتوں کی قضا کے جواز کی حدیث بھی آئی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس بارے میں اختلاف پیش آیا ہے۔ جبکہ ابن حزم نے 23 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں خلفائے 4 اور دیگر کبار صحابہ شامل ہیں، ان سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ذکر کیا۔ فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی تو وہ اپنی پوری نماز پڑھے۔ اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی اور وہ اپنی نماز پوری کرے، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ فوت شدہ نمازوں کا حکم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز سے وقت گزر جائے، مثلاً صبح آنکھ ایک ایسے وقت پر کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو، تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا، اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ جاگے۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس وقت پر پڑھا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے فوراً بیدار ہونے پر نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چرانے سے تعجب کرتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں اذان اور اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے ادا کی جائیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں عمدن قضا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھی ہوئی نمازوں کو
توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔